شین، شین کی یہ شکل ہے. جس طرح ہم نے سین کو پڑھا تھا اور کھینچا تھا، شین کو بھی اسی طرح ہم نے پڑھتے ہوئے کھینچنا ہے. شین کو اردو کے اندر یہ جیسے بھی ہم کہ اسی طرح آئے گا، یہ آ گیا. اب اس کے اوپر بھی ہم نے کیا کرنا ہے، کھینچنے اس کو بند کر دیا. کیسے پڑھیں گے؟ شین. تھوڑا سا اگر اپنی زبان سے ہم خود ادا کریں گے، لفظوں کو اپنے خود زبان سے ادا کرنے کی کوشش کریں گے، تو میرا نہیں خیال کہ ہم کسی طرح بھی اس لفظ سے پیچھے رہ جائیں. لفظ کا جو نام ہے، ہر انسان کا جس طرح نام ہوتا ہے اسی طرح ہر لفظ کا نام ہے. اگر اس نام کو اس کے بالکل اسی طرح سے پکاریں گے تو اس لفظ کے اندر جو ہے حسن پیدا ہو جائے گا. کیسے ہے جی؟ شین، شین. اس کے بعد شین کے بعد ہے صاد. صاد ہے، ٹھیک ہے جی. اب اس کو ہم نے یہ تھوڑا سا کھڑا کر کے پڑھنا ہے. صاد، سین اور تا، یہ تین حرف ایسے ہیں جن کی آپس کے اندر مشابہت ہے. پڑھنے کے اندر قرآن مجید کے اندر اگر صاد کو ہمیں پڑھنا نہیں آئے گا، صاد کی جگہ پہ ہم کیا پڑھ جائیں گے؟ سین پڑھ جائیں گے. سین کی جگہ پہ ہم کیا پڑھ جائیں گے؟ تا پڑھ جائیں گے. ان تینوں حرفوں کے اندر ادائیگی کے اندر تھوڑا تھوڑا فرق ہے. اگر یہی فرق ہم نے سمجھ لیا تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی لفظ پڑھنے میں ہمارا جو ہے مکس ہو جائے گا اور معنی مفہوم کے اندر غلطی کرنے سے ہم بچ جائیں گے. سا کو الگ طریقے سے پڑھنا ہے، سین کو الگ طریقے سے پڑھنا ہے اور صاد کو الگ طریقے سے پڑھنا ہے، تاکہ سننے والے کو بھی پتہ چلے کہ یہ کون سا لفظ پڑھا جا رہا ہے. تو صاد کو کیسے پڑھنا ہے؟ تھوڑا سا کنٹرول کر کے اور تھوڑی سی آواز کو اٹھا کر. کیسے پڑھنا ہے؟ جس طرح ہم نے خا کو پڑھا تھا، خا جس طرح ہم نے پڑھا تھا سیم اسی طرح ہم نے صاد کو پڑھنا ہے. اور اس کے اندر تھوڑا سا کنٹرول کر کے جیسے جیسے ہم لفظ کو پڑھیں گے اٹھائیں گے اسی طرح ہم اپنے منہ کو کھولتے جائیں گے. کیسے پڑھنا ہے؟ صاد، صاد. یہ تھوڑا سا کھینچ کر اس کو ہم نے پڑھنا ہے صاد. آگے اس کے بعد آ گیا ہے ضاد. ضاد کی شکل بھی صاد کی طرح ہے اور پڑھنے میں بھی اسی طرح ہی ہے. اس کے اوپر بھی بات کریں گے. کیسے پڑھیں گے؟ ضاد. بعض حضرات بعض جو ہے اس کو ضاد بھی پڑھتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگا کر ایک لفظ کے پیچھے لڑائی شروع کرتے نہیں. ضاد بھی پڑھتے ہیں، ضاد بھی پڑھتے ہیں. جو ہم نے اپنے استاد اکرام سے پڑھا ہے تو انہوں نے ضاد پڑھایا ہے. اس کو تھوڑا سا موٹا کر کے ضاد اور زا کے اندر فرق ہونا چاہیے. ضاد اور زا کے اندر فرق ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ لفظوں کو مکس کر کے ہم ضاد کی جگہ زا پڑھ جائیں اور زا کی جگہ ضاد پڑھ جائیں اور معنی کے اندر جو ہے یہ ہم غلطی کر بیٹھیں گے، بجائے ہمیں قرآن مجید پڑھنے کے ثواب کا ہمیں گناہ ملے گا. تو ضاد کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ صاد کی طرح. جس طرح ہم لفظ کو پڑھیں گے تو ساتھ کے ساتھ اس کو تھوڑا سا گول اور موٹا کر کے لفظ کو جو ہے اپنی آواز کو بلند کریں گے. ضاد. ضاد کے بعد ہے قا. لفظ قا یہ ہم نے جو جس طرح با کو پڑھا تھا اسی طرح یہ لفظ قا بھی ہے. اسی طرح ہم نے لفظ قا کو پڑھنا ہے. قا اور تا کے اندر بھی فرق ہونا چاہیے. قا اور تا کے اندر بھی فرق ہونا چاہیے. قا کو ہم نے پڑھنا ہے تھوڑا سا اسی طرح جس طرح ہم نے خا کو پڑھا، صاد کو پڑھا، ضاد کو پڑھا. اس کے بعد ہم نے قا کو بھی اسی طرح پڑھنا ہے، یعنی کہ موٹا کر کے اپنے ہونٹوں کو گول کر کے. قا اس کے بعد ہے ضاد اور زا کے اندر بھی فرق ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے جی. ضا کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ ضا بس، ضا ضا. یہ ہمارے آج کے یہ 5 لفظ ہو گئے. اس کے بعد جس طرح ہم نے ہا کو پڑھا تھا حلق سے، سیم اسی طرح لفظ عین ہے. اس کا جو محل وقوع ہے، ادائیگی کا محل ہے، وہ ہے حلق. عین ہمارا جو یہ ہے حلق، یہاں سے اس عین کو ہم نے پڑھنا ہے. عین عین اور حمزہ کے اندر ہمیں فرق ہونا چاہیے. عین حمزہ الف، یہ 3 لفظ آپس میں مشابہت رکھتے ہیں، مگر ادائیگی کے اندر ان کا ہمیں فرق معلوم ہونا چاہیے کہ ہم قرآن مجید کے اندر الحمدللہ پڑھ رہے ہیں تاکہ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، رب العالمین پڑھ رہے ہیں عین پڑھ رہے ہیں تاکہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں حمزہ پڑھ رہے ہیں. قرآن مجید کے اندر بھی ہمیں لفظوں کا تعین یہ ہمیں ہونا چاہیے. یہ ہمارے آج کے یہ 6 لفظ ہو گئے، یہ بلکہ 7 ہو گئے. عین کو بھی ہم نے جس طرح شین کو پڑھا تھا، یہ عین بھی اسی طرح پڑھا جائے گا. عین عین ایک دفعہ پھر کیا لیتے ہیں؟ شین صاد ضاد ضا عین. یہ ہمارے آج کے لفظ. ہمارا عقیدہ، پہلے سبق کے اندر ہم نے کیا عقیدہ پڑھا تھا کہ اللہ ایک ہے. اس کی دلیل قرآن مجید میں کیا ہے؟ قل هو اللہ احد. دوسرا ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اللہ اپنے کام کے اندر کسی کا محتاج نہیں، کسی کو پیدا کرنے کے اندر زمین و آسمان کو اسی نے ہی پیدا کیا، فاطر السماوات والارض. تیسرا عقیدہ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، بیٹیاں دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، بیٹے دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے. اس کے کام کے اندر کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا. اس کی دلیل سب کو پیدا کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ ہے. اس کا کون سی دلیل ہے؟ یخلق ما یشاء. قرآن مجید کے اندر آتا ہے یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور، کہ میرا رب ہر چیز جس کو چاہتا ہے اسی طرح پیدا کر دیتا ہے. جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، و یہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے. اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، جسے چاہتا ہے بیٹیاں بھی عطا کرتا ہے، بیٹے بھی عطا کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُ لِمَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے. وہ جتنی چاہے مرضی کوشش کر لے، اس کو دوسرا کوئی بھی اولاد دینے والا نہیں ہے. اور دوسری اسلامی حسن معاشرہ، یہ ہمارا سبق چل رہا ہے اسلامی حسن معاشرہ. آج کی یہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جب ملتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ سلام سے پہلے کرنی چاہیے. آپ علیہ السلام بھی سلام میں پہل فرماتے تھے. اپنے آپ کو تکبر سے بات کرنے کے لیے اپنے سلام کے اندر پہل کرنی چاہیے اور دونوں ہاتھوں کے ساتھ سلام کو کرنا چاہیے، سلام کو ادب کے ساتھ کرنا چاہیے. صافح بیدہ زید بن مبارک، صافح زید بن مبارک بیدہ، کہ مصافحہ کیا زید بن مبارک نے دونوں ہاتھوں کے ساتھ. کہ ہمارا یہ آج کا یہ سبق ہے کہ ہم جس کو بھی ملے، اگر وہ جاننے والا ہے نہیں جاننے والا، وہ ہمارا اپنا ہے پرایا ہے، دل کے اندر سے نفرت کو نکال کر ہم ان کے ساتھ کس طرح حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں اور سلام کو پھیلانے میں دن رات کوشش کریں اور پہل کریں سلام کو پھیلانے کے اندر. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ آج کا سبق جو ہے کون دہرائے گا؟